اے اللہ بار الہ، اے میرے پروردگار، اے ایشور، اے پربھو، اے میرے رب، جو بھی ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی کو لڑانا چاہتا ہے اور ان کے درمیان ایکتا اور بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے مٹا دے، اے اللہ تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ تو اس کو نشٹ کر دے، اے اللہ تو اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو جو ہمارے بھارت کے اتفاق کو، ہمارے دیش ہندوستان کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو ایسی کتے کی موت مار کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ دیکھیں کون چلاتا ہے میرے اوپر مقدمہ اس دعا پر، ہم بھی دیکھیں کہ کون چلاتا ہے میری اس دعا پر مقدمہ میرے اوپر۔ ہم نے دیش کی ایکتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی اکھنڈتا کے لیے دعا کی ہے، ہم نے دیش کی محبت اور بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی دعا کی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر کوئی مسلمان ہمارے بھارت کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کر رہا تو اس کو بھی برباد کر دے۔ ہم مسلمان کو بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے لفظ جو کہا ہے، جو بھی چاہے وہ کسی ذات کا ہو، کسی دھرم کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، جو بھی ہمارے بھارت کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کو نقصان پہنچائے، جو بھی ہمارے دیش کے ہندو مسلم بھائی چارے کو، ہمارے دیش کے ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنا چاہے، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیوار پیدا کرنا چاہے، اے اللہ تو اس کو ایسی موت مار، ایسی عبرتناک موت دے، ایسی موت دے کہ بعد میں آنے والی روحیں پیدا ہونے سے پہلے کانپ اٹھیں اور ہماری دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کے لیے 1000 بار سوچیں اور اپنی اماں کے پیٹ میں ہی گھٹ کے مر جائیں، بھارت میں نہ آئیں۔ یہ میں نے دعا کی ہے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کی۔ بہت ہو چکا ہے ڈرامہ، بند ہونا چاہیے، بہت لڑ چکے ہیں ہم، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ دلی کے اندر صرف مسلمان مرے ہیں؟ دلی کے اندر ہندو بھائی بھی مرے ہیں، دلی کے اندر وہ بیچارے کانسٹیبل بھی مرا ہے، رتن لال کس کے لیے مرا ہے؟ اس ہندو کانسٹیبل نے کس کے لیے جان دی ہے؟ وہ کیا ہندو کو بچا رہا تھا، مسلمان کو بچا رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمارے دیش بھارت کو بچا رہا تھا، وہ ہمارے ملک کو بچا رہا تھا، وہ ہمارے ملک کی حفاظت میں لگا تھا۔ جس نے اپنی جان دی ہے، ہم اس کو اس چشمے سے دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس کو کس نے مارا، وہ کس کے لیے آگے بڑھا تھا، کس کی گولی اس کو لگی، وہ آگے بڑھا اور کسی کی گولی لگی، وہ ہندو کو نہیں بچا رہا تھا، وہ مسلمان کو نہیں بچا رہا تھا، وہ اس دیش کو بچا رہا تھا، وہ اس دھرتی کو بچا رہا تھا جس کو تم ماں کہتے ہو۔ وہ ماں یہ کیسے قبول کرے گی کہ اس کے اوپر اس کے لال، اس کے بیٹے کا خون اس کے سینے پر ٹپکا جائے، اس کے سینے پر آئے؟ ماں کا کلیجہ تو پھٹ جائے گا، وہ اپنے لال کا، اپنے سپوت کا خون نہیں دیکھ پائے گی۔ کیوں؟ جس کو تم ماں کہتے ہو اس کے دل کو رلاتے ہو، اس ماں کو ستاتے ہو، اور اس ماں کے سامنے ہی، اس کی ماں کے سینے پر تم ایک بھارت کے بیٹے کو لہولہان کر کے اسی زمین، اسی ماں پر ڈال دیتے ہو۔ یہ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے لال، اپنے سپوت اور اپنے بیٹے کا بلیدان؟ کیسے برداشت کر سکتی ہے اپنے بیٹے کا خون؟ ہمیں اس چشمے سے دیکھنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں، یہ نبی اکرم تھے جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی، ہمیشہ دعوت دی ہے، اللہ کی طرف بلایا۔ اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لے رہے تو اللہ طائف میں مارا گیا، پتھر سر پھٹ گیا، خون پیر پہ گرا، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، فرشتے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان دونوں بس پہاڑوں کے بیچ میں آج طائف والوں کو ہم پیس دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ آپ نے طائف والوں کو بھی دعوت دی تو اللہ کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ نہیں، انہوں نے مجھے مارا، ماننے دو، یہ نہیں مان لائیں گے، کوئی بات نہیں، ان کی پشت میں، ان کی ریڑھ کی ہڈی میں، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں، ان کی ہونے والی اولادیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے، اونٹ پر، گھوڑوں پر سفر، 8 دن
ہجرت کر کے مکے سے مدینہ 8 دن مسلسل مکے سے مدینہ جانے میں لگے. تھوڑا سستائے پھر چلے، پھر سستائے پھر چلے. 8 دن پہنچے. 8 دن کا سفر معمولی سفر نہیں ہوتا ہے. مولانا جرجیز کی طرح ایئر کنڈیشن میں اور پلین سے کا زمانہ نہیں تھا کہ آ گئے اور سفر کر دیا اور تقریر میں کہہ دیا کہ بیمار تھا، طبیعت خراب ہو گئی. 8 دن سفر، مسلسل سفر. مدینہ تھوڑا سا دور رہ گیا، چند کلومیٹر. راستے میں صحابہ نے کہا تھک گئے. آپ نے کہا لیٹ جاؤ. بے زبان مخلوق، اونٹ، بھیڑ، بکریاں بھی پیر پھیلا کے لیٹ گئی. اونٹ کی زبان باہر نکل آئی، گھوڑوں کی زبان باہر نکلی، ہانپ رہے ہیں، تھک کر چور ہیں. صحابہ الگ الگ جگہ پر چادر بچھا کر سو رہے ہیں، لیٹ گئے ہیں، کمر سیدھی کر رہے ہیں. لیکن اچانک صحابہ کی نظر پڑی، محمد رسول اللہ کہیں ایک اینٹ کسی زمین پر رکھ رہے ہیں. صحابہ اٹھ کر نبی اکرم کے پاس جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول زمین کی کھدائی کر رہے ہیں اور وہاں ایک کچی اینٹ لا کے رکھتے ہیں. پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تھکے ہیں، پیر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سستانے کے لیے ہم نے آپ سے مہلت مانگی ہے. بے زبان مخلوق پریشان ہے، زبان باہر نکالے ہوئے گھوڑے اور اونٹ تک بھی اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس جگہ پر میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اس جگہ پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ رہا ہوں. میں اس اینٹ کو یہاں پر گاڑ دیا ہے، یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جائے گا. میں نے ایک فضائیں تو بلڈنگوں کے مالکوں سنو، غریبوں کا حق مار کر اپنی بلڈنگوں میں پیسہ لگانے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے سرداروں سنو. 4-5 ہزار زکات نکل رہی ہے تمہاری اور 4,900 دے دیا، صرف 100 نہیں دیا. بہت دے چکے. 4,900 نہیں، 4,999 دے دیا. 1 روپیہ چھوڑ دیا. بہت دے چکے، اب نہیں دیں گے. جانتے ہو یہ 1 روپیہ بھی جو آپ نے روک لیا اور جان پوچھ کر آپ نے نہیں دیا، اس کا عذاب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے اندازہ لگاؤ. اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو وہ صحابی 40 بکریوں پر 1 بکری زکات دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دروازے پہ جاتے تھے تو وہ 1 بکری کھول دیا کرتے تھے اور اس کی رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے کہ لیجئے ہماری زکات یہ بنتی، آپ لے جائیے. ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. ابو بکر صدیق بھی زکات لینے کے لیے جب اس صحابی کے دروازے پر پہنچے تو صحابی سے کہا ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ آیا کرتے تھے تو تم 1 بکری زکات میں دیتے تھے، آج بھی تمہارے اوپر 1 بکری بنتی ہے، وہی زکات لینے میں آیا ہوں. اس صحابی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو بکری دیا کرتا تھا، میں آپ کو بھی بکری دوں گا. اس صحابی نے بکری کھولی اور لا کر اس کا کان پکڑ کر کھینچ کر لائے اور کہا اے ابو بکر صدیق یہ بکری میں تمہیں دے رہا ہوں، لے لو. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی کے زمانے میں تم اس بکری کی رسی کھول کر اس کے ساتھ مجھے دیتے تھے، یعنی بکری کی رسی مجھے پکڑاتے تھے اور میں رسی پکڑ کر بکری کو لے جایا کرتا تھا، آج تم نے رسی روک لی، صرف بکری مجھے دے رہے ہو. اس صحابی نے کہا اللہ کا ابو بکر مجھے رسی کی ضرورت ہے، میں اپنے دوسرے جانور باندھ لوں گا، بکری زکات میں بنتی ہے، بکری لے جائیے. ابو بکر صدیق نے کہا میری آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول رسی سمیت بکری وصول کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر تم نے بکری دے دی اور رسی